السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میرا دل بہت بھاری ہے۔ رمضان کے آخری چند دن چل رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک مہمان ہمیں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور نجات کے دن تھے، لیکن کیا ہم نے ان دنوں کا حق ادا کیا؟ آج کا یہ ولاگ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک جذباتی سفر ہوگا جو دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ رمضان ایک مہمان ہے جو صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور پھر ہمیں ایک سال کا انتظار کرواتا ہے۔ یہ آخری عشرے کے دن سب سے زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ اس میں ایک رات آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ کیا ہم نے اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ کیا ہم نے اللہ سے رو رو کے دعا کی؟ اگر اب تک نہیں کی ہے تو اب بھی وقت ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو دل ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ ہر اذان، ہر سجدہ، ہر دعا اور بھی زیادہ گہرا اور محسوس ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، اس رمضان کا سب سے یادگار لمحہ آپ کے لیے کیا تھا؟ کامنٹس میں لکھیے گا تاکہ ہم سب اس جذبات کو شیئر کر سکیں۔ پتہ نہیں کیوں آج کا افطار کچھ الگ سا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ رمضان کے آخری افطاروں میں سے ایک ہے۔ شاید اگلے رمضان تک جانے ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اگلے رمضان کا مہمان بنائے اور ہر دن اس کی برکتیں نصیب کریں، آمین۔ ہم پورے ایک مہینہ تراویح پڑھتے ہیں اور جب ہماری آخری تراویح ہوتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ سوچیے، یہی تراویح شاید ہماری زندگی کی آخری تراویح بھی ہو سکتی ہے۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ مسجد کا وہ سکون، وہ تلاوت کی آواز، وہ سجدے، سب کچھ ایک دفعہ پھر مس ہونے والا ہے۔ یا اللہ، یہ روحانی سکون صرف رمضان تک کیوں؟ کیا ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ یا اللہ، اس رمضان میں جو بھی عبادت کی وہ قبول فرما۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔ ہمیں کبھی اکیلا مت چھوڑنا اور اپنے قریب رکھنا۔ آج آپ بھی اپنی سب سے گہری دعا کامنٹس میں لکھیے، ہم سب مل کر آمین کہیں گے۔ کبھی کبھی دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کیا رمضان چلے جانے کے بعد میں ہم ویسے ہی اللہ سے دور ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے؟ کیا یہ سکون صرف ایک مہینے کا مہمان ہے؟ اگر یہ ولاگ آپ کے دل کو چھو رہا ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ یہ احساس اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ اگر رمضان کا ایک بھی دن دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلا ایک اور رمضان گزر گیا۔ کتنی آسانی سے، کتنی جلدی، لگتا ہے کل ہی تو پہلی سحری تھی۔ رمضان کے پہلے دن ہمیشہ ایک عجیب جذبہ ہوتا ہے۔ دل تیار ہوتا ہے عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، اور بس ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہر روز ایک نیا امتحان تھا، کبھی بھوک اور کبھی پیاس برداشت کرنا، کبھی غصہ روکنا، کبھی دوسروں کے لیے سوچنا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم معافی مانگ سکیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ اور رمضان تو صرف ایک مہینہ نہیں، ایک نئی شروعات ہے۔ عید کا دن صرف خوشیاں منانے کا دن نہیں، بلکہ یہ سوچنے کا دن ہے کہ جو ہم نے سیکھا اسے زندگی بھر کیسے برقرار رکھ سکیں۔ اور اگر رمضان گزر بھی گیا تو اس کا اثر ہماری زندگی میں رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اگلے رمضان تک زندہ رکھے اور بہتر انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ آج بھی میں نے روز کی طرح اپنا دن شروع کیا، لیکن رمضان کے دنوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک سکون ہوتا ہے، ایک برکت محسوس ہوتی ہے۔ صبح کے وقت قرآن پڑھنا، دعا کرنا، یہ عادت بنی رہتی ہے رمضان میں، لیکن سوچتی ہوں یہ عادت صرف رمضان تک ہی کیوں ہوتی ہے؟
روزانہ کی تو زندگی چلتی رہتی ہے، رمضان ہو یا نہ ہو، گھر کا کام بھی ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے، جیسے ہر کام عبادت کا حصہ لگتا ہے۔ چاہے وہ ہم کچن کا کام کریں یا کوئی بھی کام ہو، ہر کام عبادت کا حصہ لگتا ہے۔ آج کا افطار سمپل ہے، کچھ پکوڑے، دہی بڑے اور فروٹ چاٹ۔ رمضان کا اصلی مزہ سمپل کھانے میں ہی تو ہے، اور رمضان میں یہ سمپل کھانے بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں۔ ہم روز وہی پکوڑے، وہی دہی بڑے، وہی چاٹ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پورے ایک مہینے تک بور نہیں ہوتے ان ساری چیزوں سے۔ تو یہ برکتیں ہی تو ہیں، یہ ایک برکت ہے، سکون ہے، جو کہ ہمیں رمضان میں صرف نصیب ہوتا ہے۔ پورے 11 مہینے ہم بزی رہتے ہیں، بھاگ دوڑ میں پوری زندگی گزر جاتی ہے ہماری، اور جب یہ ایک مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ ایک دم تھم سا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ تھما ہوا ہے۔ ہم اس میں بہت ہی زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں، اور جب بھی رمضان آتا ہے ہم سب بہتر انسان بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کوشش صرف رمضان بعد بھی جاری نہیں رکھ سکتے؟ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، ہمیشہ ایک جذبات بھرا وقت ہوتا ہے وہ۔ ہر گھر میں الگ الگ تیاری ہوتی ہے، کوئی صرف کھجور اور پانی سے روزہ کھولتا ہے، کوئی ٹیبل بھر لیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری ہو۔ چاہے ہم کھجور پہ روزہ کھولیں یا پانی پہ کھولیں، یا پھر ہمارا پورا دسترخوان بھرا ہوا ہو، ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا شکر گزار تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان نصیب فرمایا۔ ہم کتنے قسمت والے، کتنے نصیب والے ہیں کہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا، جس میں ہم اپنی توبہ کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ضرور معاف کرے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اور جو ان دنوں میں یہ جو سکون ہوتا ہے، جو یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ صرف رمضان کا حصہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم باقی مہینوں میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے۔ چاند رات قریب ہے، کچھ ہی دنوں میں چاند رات آنے والی ہے، عید کا دن آنے والا ہے، اور اس کا مطلب ہے رمضان اپنا سفر پورا کر رہا ہے۔ دل میں عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک طرف عید کی خوشی اور دوسری طرف رمضان کے ختم ہونے کا دکھ۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب ہمارا بچپن تھا، تو چاند رات صرف مہندی، کپڑے اور مٹھائیوں کی رات لگتی تھی۔ اتنی زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی کہ نیکسٹ ڈے عید ہے۔ لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ چاند رات کا مطلب صرف تیاریاں نہیں، بلکہ یہ سوچنا بھی ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا، ایسا کیا سیکھا جو ہم باقی کے 11 مہینوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزوں پہ۔ ہم ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں جو ہم نے اس رمضان میں سیکھی ہیں، اور کیا ہم نے اس رمضان میں چھوڑا ہے۔ ذرا سوچئے گا اس بات پہ اور غور کریے گا۔ اگر یہ رمضان بھی دھیرے دھیرے گزر گیا تو کیا ہماری اچھائی بھی گزر جائے گی؟ کیا ہمارا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا؟ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم یہ جذبہ صرف رمضان تک نہیں، ہر دن زندہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو مزید رمضان نصیب کرے اور بہتر انسان بننے کی توفیق دے، آمین۔ رمضان کے آخری عشرے کی دعا، جسے ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ یا اللہ، یہ مبارک مہینہ تیرا فضل اور کرم سے گزرتا جا رہا ہے، ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیرے گنہگار بندے جو صرف تیرے رحم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو غلطیاں ہم سے اس رمضان میں ہوئی ہیں، جو کمیاں رہی ہیں، جو عبادت میں کمیاں رہ گئی ہیں، تو اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں تقوی، صبر، شکر اور استقامت عطا فرما۔ ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ ہر دن تیری نیک بندی بننے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمیں ہمیشہ حق پہ چلنے کی ہدایت دے۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی مشکلیں دور کر۔
جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو لوگ اکیلے ہیں ان کو بہترین ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی عمر دراز فرما، ان کو صحت اور سکون دے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہر بری نظر، بری تقدیر اور بری عادت سے محفوظ رکھ، ہمیں ہر فتنے سے بچا، ہمیں ہر گمراہ راستے سے دور رکھ۔ یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے، حلال طریقے سے کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر حرام چیز سے بچا، ہمیں قناعت اور توکل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کے دلوں میں قرآن اور سنت کی محبت ڈال دے، انہیں دنیا کی بری صحبتوں اور برے اثرات سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما، جو ظلم کا شکار ہیں، جو بے گھر ہیں، جو روٹی کو مجبور ہیں، جو برباد ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے بہترین حل فرما۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان کا اصل فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں ہر برائی سے دور رکھ، جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے اور جب موت آئے تو ایمان پر ہی اٹھائے۔ یا اللہ جو بھی ہم نے اس دعا میں مانگا وہ عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی اپنی رحمت سے دے دے، ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، ان کی شفاعت نصیب فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان کے اس پاک مہینے میں اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شامل رکھیے گا، میرے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریے گا، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ضرور کریے گا، اور انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب کو شامل کروں گی۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی ایموشنل بھری دل کی بات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کری، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو رمضان ہے وہ بہت ہی پرسکون والا مہینہ ہے، اور اس میں کوئی بھی ہڑبڑی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی جلد بازی نہیں ہوتی ہے، سب کچھ بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں، مشکل سے 2 یا 3 دن، اور اس کے بعد میں رمضان ختم ہو جائے گا، پھر ہم اپنی نارمل زندگی میں آ جائیں گے، نارمل روٹین میں آ جائیں گے، لیکن جو یہ رونق ہے، جو رمضان کا سکون ہے، وہ ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی دی ہو، اور اگلے سال ہمیں یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، یا ہمارے ساتھ میں وہ لوگ نہ ہوں جو اس رمضان میں ہیں، تو اس رمضان کو آپ جتنا یادگار ہو سکے اتنا بنائیے، اور اپنے لیے دعا کریے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے، اپنی ماں باپ بھائی بہن اور اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریے۔ جو بھی لوگ مسلمان جو بھی پریشان ہیں اس دنیا میں، جیسے کہ ہمارے غزہ کے لوگ بہت پریشان ہیں اس وقت، ان کے لیے خاص کر کے دعا کریں، اور ہر نماز میں اپنی دعا میں انہیں شامل کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے کسی کی بھی دعا سن لے، اور ان کی یہ جو پریشانی ہے انہیں اس سے نجات دے دے، اور انہیں بھی خوشیاں عطا ہوں جیسے ہمیں ملی ہیں، انہیں بھی ویسے ہی رمضان گزارنے کا موقع ملے جیسے ہمیں ملا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ میں ویسے رہیں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہاں بہت ہی خوش ہیں اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن ان کی زندگیاں پوری طرح سے برباد ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے خاص کر کے دعا کریں، ہر دعا میں انہیں شامل کریں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ رمضان کے بس کچھ ہی دن بچے ہیں، تو چلو اچھا سا افطار بناتے ہیں۔ اچھا تو ویسے ڈیلی ہی بنتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر، اور جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔
تو میں نے آج نا تھوڑی سی زیادہ چیزیں بنائی تھی افطار میں کہ کچھ ہی دن بچے ہیں، پھر یہ رونق، یہ افطار کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ کہاں ہمیں نصیب ہوں گی پورے 11 مہینے۔ تو میں نے سوچا چلو آج کچھ زیادہ سا بنا لیتے ہیں افطار میں۔ تو وہی میں یہاں پر کچن میں آ گئی تھی اور افطار کی پریپریشن کرنے لگی تھی۔ حالانکہ جو میں نے یہ ساری چیزیں بنائی تھی نا، یہ 2 دن پورے چلی تھی اور 2 دن میں ہی ختم ہوئی تھی۔ ایک دن میں ہم لوگ اتنا کھا ہی نہیں پاتے ہیں، تو یہ پورے 2 دن چلی تھی۔ تو فروٹس میں نے نا کیلے اور یہ جو واٹر میلن ہے اسے کٹ کر لیا تھا، کیونکہ افطار میں نا سب سے زیادہ فروٹس کھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ آج میں نے فروٹ چاٹ نہیں بنائی تھی، میں نے وہ یوگرٹ فروٹ چاٹ بنائی تھی جس کی ریسیپی میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ دہی میں تھوڑا سا روح افزا اور چینی، ویسے میں ہنی ڈالتی ہوں لیکن چینی ڈال دی تھی کیونکہ میرے پاس میں ہنی نہیں تھا، تو اس کو مکس کر لیا تھا۔ اس میں نے تھوڑے سے کٹے ہوئے فروٹس جو میرے پاس میں تھے وہ ڈال دیے تھے۔ آپ کے پاس میں جو بھی فروٹس ہیں وہ ڈالیں، اور اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا۔ یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے نا، روزے کے بعد میں جب ہم افطار کرتے ہیں تو ایک دم تازگی سی محسوس ہوتی ہے، ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا سا فیل ہوتا ہے۔ تو آپ فروٹ یوگرٹ ضرور بنائیں، اور افطار میں جب تک یہ رمضان ختم ہونے والے ہیں نا، ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا۔ اور ساتھ میں نے بنائے تھے دہی وڑے۔ دہی وڑے تو ڈیلی ہی میرے گھر پہ بنتے ہیں رمضان میں، دہی وڑے یا دہی پھلکی۔ دہی پھلکی میں کھاتی ہوں، دہی وڑے میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں، تو ان کے لیے میں ضرور بناتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، بس دہی وڑے، فروٹس اور جو شربت ہوتا ہے وہ، اور ساتھ میں چنے کی چاٹ، اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں کھاتے وہ، تو ان کے لیے میں ضرور بناتی ہوں۔ اور پاپڑ وغیرہ بھی فرائی کر لیے تھے۔ اور میں نے نا آج ایک ڈیفرنٹ سی ریسیپی ٹرائی کری تھی، حالانکہ یہ میری خود کی ریسیپی تھی، جو کہ آلو کے ساتھ میں نے وہ جو سموسہ پٹی ہوتی ہے اس کی پتلی پتلے سے اسٹرپس کٹ کر کے وہ اس میں مطلب کوٹ کر کے بنایا تھا، اور تھریڈ پکوڑا بول لیجئے اس کو۔ تو میں نے اس کو بنایا اور میں نے ڈائریکٹ آلو کی جو ٹکی تھی اس میں اسے اچھے سے مطلب پریس کر کے دبا دیا تھا، تاکہ جو بھی وہ اسٹرپس ہیں وہ اچھے سے اس میں اسٹک ہو جائیں۔ لیکن مجھے لگا شاید میں آئل میں ڈالوں گی تو وہ پھر جو ہے سارا آلو باہر نہ نکل آئے، تو اس لیے میں نے اس میں جو کارن فلاور ہوتا ہے اس کی تھوڑا سا مسالہ ڈال کر سلری جو تھی اوپر سے لگا دی، لیکن اس سے نا اس کا بالکل بھی لک خراب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے باقی کے جو 2 پکوڑے تھے وہ ایسے ہی ڈائریکٹلی ڈال دیے، اور وہ الحمدللہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئے تھے، بالکل بھی آلو باہر نہیں نکلا تھا۔ تو وہ ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا، بہت ہی اچھے اور بہت ہی ایزی کوئک ریسیپی ہے، تو وہ بھی جب تک یہ رمضان ختم ہو اسے ایک بار ضرور ٹرائی کر لیجئے گا۔ تو دسترخوان ہمارا لگ چکا تھا، اور میں نے دعا بھی کر لی اپنے لیے، باقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کری۔ ابھی آپ کو میرے یہاں پر شوہر مسنگ لگ رہے ہوں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم تھا ابھی افطار میں، اور وہ بالکل ایگزیکٹ افطار کے ٹائم پر ہی آتے ہیں آفس سے، اور وہ آتے کے ساتھ میں ہی بس وضو کرتے ہیں اور دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہے ہوں گے، میرا بیٹا تھا صرف۔ تو ہم لوگوں نے افطار کیا، اس کے بعد میں نماز ادا کری، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں جو یہ افطار کو سمیٹنے کا، دسترخوان کو سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی بورنگ ہوتا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ میں ایگری کریں گے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ہو ایسا جو میری ہیلپ کرا لے اور جو یہ سارا کام کر دے، کیونکہ افطار کے بعد میں نا باڈی میں بالکل انرجی نہیں رہتی ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، لیکن سب سے پہلے یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ اسے پہلے سارا فنش کر کے رکھ دیں، اس کے بعد میں باقی کے کام کریں، کیونکہ یہ جب پھیلا رہتا ہے تو بھی نہیں اچھا لگتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ لو انرجی ہوتی ہے، اور بس ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ہو جو میری ہیلپ کر دے۔ تو یہ اس وقت نا مجھے اپنے گھر کی یاد آتی ہے، جب شادی سے پہلے میں اپنے گھر پہ تھی، تو میری جو سسٹر اور میری جو امی تھی تو وہ سارے کام کرتی تھی پہلے افطار سے پہلے، اور اس کے بعد کے کام اور جو میرے بھائی تھے تو وہ سارا کام کر دیتے تھے، ساری افطار کی پلیٹس جو ہوتی ہیں وہ ہٹانا، افطار کو سمیٹنا، اور جو یہ چٹائی وغیرہ ہوتی ہے سارا کام کر کے میں رکھ دیتی تھی۔
تو وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان میں نا اپنے گھروں کی یاد بہت آتی ہے، مطلب خاص کر کے ان لوگوں کو جو کہ اکیلے رہتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ یاد آتی ہے، بہت ہی مس کرتے ہیں وہ وقت جب اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں ہم لوگ افطار کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا، جو بھی لوگ مطلب جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ لوگ ایسا فیل کرتے ہیں اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو۔ میں اکیلے رہتی ہوں، میرے ان لاز جو ہیں وہ دوسری سٹی میں رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے نا بہت ہی زیادہ اکیلاپن فیل ہوتا ہے افطار کے بعد میں یا پھر رمضان میں۔ مطلب وہ رونق نہیں لگ پاتی ہے جو بھری ہوئی فیملی میں لگتی ہے۔ میں بھری ہوئی فیملی سے ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا سب کے ساتھ میں، اور اکیلے ہوں تو تھوڑا سا بورنگ سا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، جو زندگی ہے اسے تو گزارنا ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے اسے تو پورا ہی کرنا ہے۔ خیر، یہاں پر جو افطار تھا وہ سارا میں نے سمیٹ دیا تھا، جو چیزیں فریج میں رکھنے کو تھیں وہ فریج میں رکھ دی تھی، اور باقی کی جو مطلب فوراً تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ یہ آلو چاٹ تھی، میں نے نہیں کھائی تھی، تو میں اس کو نا عشاء کی نماز کے بعد میں فنش کروں گی، کیونکہ مجھے بے حد پسند ہے، تو اس لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا سائیڈ میں۔ اور پھر باری آ جاتی ہے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کی، تو یہاں پر میں لگے ہاتھ برتن بھی صاف کر لوں گی، اگر میں نے چھوڑ دیے تو پھر یہ پڑے رہ جائیں گے، اس لیے میں کوشش کر لیتی ہوں کہ اس کو فٹافٹ سے مغرب کی نماز کے بعد میں ہی صاف کر لوں، ورنہ بہت ہی باڈی میں نا لیزینس سی آ جاتی ہے، پھر فل لیزی والا زون ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی ڈنر وغیرہ ہوتا ہے نا وہ میں پہلے ہی تیار کر لیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ پہلے تیار کر لوں، کیونکہ بعد میں نا پھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ پڑھنا بھی ہوتا ہے نماز کے بعد میں، قرآن پڑھو، تراویح پڑھو، اور پھر اس کے بعد میں چھوٹی موٹی سی جو آیتیں ہوتی ہیں انہیں بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر بہت ہی زیادہ لیزی سا فیل ہوتا ہے۔ اور خیر، یہ جو ولاگ ہے نا یہ لیلۃ القدر کا ہے، اسی دن لیلۃ القدر بھی تھی، تو میں نے سوچا سارا کام میں فٹافٹ سے فنش کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر میں آرام سے تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی، پھر اپنی عبادت کروں گی رات کی۔ تو یہ 27 رمضان کا ہے، جس دن لیلۃ القدر تھی، تو یہ ولاگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اب میرا جو نیکسٹ ولاگ آئے گا وہ آئے گا الوداع کا، اس کے بعد میں جو عید کا ولاگ ہوگا وہ شاید تھوڑا سا لیٹ میں ملے، کیونکہ میں چلی جاؤں گی اپنے سسرال۔ میں عید ہمیشہ سسرال میں ہی کرتی ہوں، یہاں پر اکیلے رہتی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگ اتنے خیر یہاں پہ کوئی جاننے والے لوگ بھی نہیں ہیں، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں میرے ہسبینڈ کی عید ہم لوگ اپنے گھر پہ کریں، تو ہم لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے، اور وہاں پر ولاگ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا پسند کرتا، اس لیے میں ولاگ تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں۔ ویسے بھی میں کسی کو ولاگ میں نہیں دکھاتی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پسند ہے۔ اچھا جی، مجھے لاسٹ ولاگ میں کسی نے کہا تھا، شاید آیت جی نے کہا تھا کہ آپ اپنی شاپنگ دکھائیے، تو شاپنگ خیر اتنی کوئی زیادہ کی نہیں تھی، لیکن ہاں میں جو بھی میں نے کیا تھا وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی۔ تو نیکسٹ ولاگ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے، تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے، تو آپ لوگ ضرور اسے دیکھیے گا۔ تو خیر، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، جس میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں اپنا دن کا روٹین شیئر کیا، جو بھی میری افطار کا روٹین تھا اور اس کے بعد کا، وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا، میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ لوگ یہ ولاگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔